وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ انسان کے پاس ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کسی بھی حال میں ایمان کا سودا آدمی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے مال کو قربان کر دیتے، اپنے گھر بار کو قربان کر دیتے، اپنی سب چیزیں قربان کر دیتے، یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دیتے، لیکن ایمان قربان نہیں کرتے تھے، ایمان کا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسی چیز بتائی جس سے ایمان کا سخت نقصان ہوتا ہے، اور وہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہر آدمی اس میں مبتلا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آئینہ سمجھا دیا، ایک معیار بتا دیا کہ کس حد تک ہے تو ٹھیک، اس سے زیادہ ہے تو ایمان کے لیے حد درجے کا مضر کتنا؟ آپ نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان، غصہ غضب یہ آدمی کے ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے، ایسا کڑوا کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، جس طرح سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک جڑی بوٹی ہے، کڑوی، انتہائی کڑواہٹ، اور اس کو اگر آپ شہد میں ڈال دیں گے تو شہد سارا کا سارا کڑوا ہو جاتا ہے۔ شہد کتنا میٹھا ہے، اس میں اگر کوئی کڑواہٹ ڈال دیں تو سارا کا سارا ساری لذت اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے غصہ ایمان کی ساری لذت کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم کے لوگ بتائے، 4 حالتیں بتائی ہیں غصے کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک معیار سمجھایا ہے، ایک آئینہ بتا دیا، ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھ لے، دیکھ لے میں کہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی غصہ چھٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جلدی آتا ہے یہ بری چیز ہے، نہیں جلدی آنا چاہیے، لیکن چونکہ جلدی آتا ہے، چھٹ بھی جلدی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کام چل جائے گا۔ کہ جب جلدی چلا بھی جاتا ہے تو یہ جو جلدی آنے کی وجہ سے نقصان ہوا، اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی، اس لیے کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ آدمی جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ غصہ دیر سے جا رہا ہے، غصہ اس کو آیا ہے، ہٹ ہی نہیں رہا، چھٹ ہی نہیں رہا، سمجھاؤ، راضی کرو، راضی نہیں ہو رہا، یہ بری چیز ہے، لیکن آتا بھی تو بڑی دیر سے ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے۔ گویا کہ ایک اچھائی بھی ہے، ایک برائی ہے، تو برابری ہو جائے گی، بیلنس برابر ہو جائے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کو غصہ آتا ہے اور غصہ بہت جلدی آتا ہے اور جاتا بہت دیر سے، فوری غضب ہو گیا، فوری غصہ آ گیا، جلدی غصہ آ گیا، اور پھر اس کو راضی کرو تو راضی ہی نہ ہو، سمجھاؤ تو سمجھے ہی نہ، تو غصہ جلدی آیا اور دیر سے زائل ہوا۔ اور چوتھا وہ آدمی ارشاد فرمایا کہ جس کو غصہ تو بہت دیر سے آیا اور جلدی زائل ہو گیا۔ تو ان میں سے سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ بہترین آدمی کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے جس آدمی کو غصہ بہت دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی زائل ہو جائے، یہ سب سے اچھا ہے۔
اب ان چاروں میں ہم کہاں ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایسا ہے، فرمان ایسا ہے جو ایک آئینے کی مثال ہے۔ ہر آدمی اپنا چہرہ دیکھ لے کہ میں کہاں ہوں، میں کس میں ہوں، میرا نام ان چاروں میں سے کس میں ہے۔ تو سب سے بہتر آپ نے کس کو قرار دیا کہ جس کو غصہ آئے تو دیر سے اور جائے بہت جلدی، جلدی ختم ہو جائے، بہت جلدی ختم ہو جائے۔ اور سب سے برا اس کو قرار دیا جس کو فوری غصہ آ جائے اور غصہ زائل بڑی دیر سے ہو، سمجھا سمجھا کے نہ سمجھے، وہ سب سے برا ہے۔ دن لگ جائے، گھنٹے لگ جائے۔ تو اب ان چار باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر سمجھیے کہ کیا فرمایا کہ غصہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، غصے سے غضب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جائز بات پر اگر غصہ آ جائے جلدی اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، جلدی چھٹ جائے غصہ تو یہ اچھی چیز ہے۔ غصہ آ گیا فوراً ہٹائیں اس کو اپنے پر سوار نہ کریں۔ غصے میں شیطان کھیلتا ہے آدمی کے ساتھ، جیسے بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، جدھر چاہیں اٹھا کے پھینک دے، اس طرح سے شیطان آدمی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ فرمایا یہ جری مجرد دم، وہاں شیطان جاتا ہے جہاں جہاں خون جاتا ہے جسم میں، خون کی طرح آدمی کے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور آدمی سے وہ کہلواتا ہے، وہ کرواتا ہے، بعد میں آدمی کو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا، میں نے غصے میں کیوں کر دیا، میں کیوں کہہ گیا یہ۔ اس لیے اپنا مزاج بناؤ، اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھو اور یہ طے کرو کہ میں نے یہ مزاج بنانا ہے کہ مجھے غصہ دیر سے آئے اور جب آ جائے تو پھر جلدی غصہ چھٹ جائے۔ میں نے اپنا مزاج ایسا بنانا ہے اور اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ مجھے تحمل، مجھے حوصلہ، مجھے بردباری عطا فرما۔ ذرا سی کسی کی ناگواری سنی، کڑوی سنی تو ایک دم سے بھرم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہے سمندر، ایک ہے دریا، ایک ہے ٹینکی، ایک ہے مٹکا، ایک ہے گلاس، سب میں پانی ہے نا۔ گلاس میں ذرا سی نجاست گری گندا ہو گیا، ایک ذرا سا قطرہ خون کا گرا رنگ بدل گیا، یہ تھوڑا پانی ہے۔ مٹکا ہے تھوڑی سی برداشت ہے نہیں پتہ چلتا، ٹینکی ہے اور برداشت ہے اس میں نہیں پتہ چلتا، دریا ہے اس میں اور برداشت ہے، سمندر ہے پورے شہر کی غلاظت اور کچرا اور گندگی اس میں جا کے گرتی ہے، وہ سمندر گندا نہیں ہوتا، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اپنا مزاج سمندر کی طرح بناؤ، یہ گلاس اور گڑے نہ بنو، بڑا مزاج رکھو، سمندر کی طرح اپنا مزاج رکھو، حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، مت کسی کی کڑوی بات پر ایک دم بھرم ہو جاؤ۔ ہاں تنہائی میں اللہ سے مانگا کرو، اور جس کو غصہ زیادہ آئے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھنے سے غصہ چھٹتا ہے، آدمی کا مزاج نارمل ہو جاتا ہے۔ اور اپنے گھروں میں محنت کرو، اپنی اولادوں پر محنت کرو۔ نمبر 1 کیسے محنت کرو گے؟ ایک تو دعائیں کرو۔ دیکھو قرآن میں نے بھی نماز میں جو آیات پڑھی ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کس طرح سے اللہ کے نبیوں نے اپنی اولادوں کے لیے مانگا ہے، تربیت مانگی ہے۔ حالانکہ نبی کی تربیت کتنی بلند تربیت ہے، پھر بھی دعا پہلی بنیاد ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے دعائیں کرا کرو تربیت کی۔ رب اجعلنی، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ کتنی عام دعا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرو، دعاؤں کا التزام کرا کرو اپنے بچوں کے لیے۔ نمبر 2 دوسرا محنت کرو، بچوں پر محنت کرو، روزانہ قرآن کی ایک بات، حدیث کی ایک بات، دین کی ایک بات اپنے گھر میں سنایا کرو۔ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، رات سونے سے پہلے، کھانے پر جب سارے جمع ہو 5 منٹ بیٹھا کرو اور ایک دین کی بات ضرور کر لیا کرو۔ اس میں پتہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے رحمت کی اتریں گے، اور جب آپ حق بات قرآن کی حدیث کی بات کرو گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں اتریں گے، اور جب رحمت کے فرشتے اتریں گے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، جھگڑے چھٹیں گے گھر سے۔
لوگ آتے ہیں میرے پاس، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، یہ ہے، فساد ہے، یہ ہے، تو بھائی میں کہتا ہوں کہ گھر میں تم لوگوں نے شیطانوں کو اپنے گھروں میں ٹھکانے دیے ہوئے ہیں، تو شیطانوں نے جھگڑے ہی تو کروانے ہیں۔ کوئی گھر میں فرشتوں کا ماحول تو پیدا کرو، فرشتوں کے آپ نے داخلے بند کیے ہوئے، کوئی داخلہ فرشتے کا نہیں ہے۔ فرشتہ وہاں آئے گا جہاں قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، تو فرشتوں کا ماحول گھر میں پیدا کرو، اس سے فسادات چھٹیں گے، سکون گھر کے اندر پیدا ہوگا۔ تو تھوڑی سی یہ محنت کیا کرو کہ روزانہ ایک بات قرآن کی، حدیث کی ایک بات کیا کرو، اور اس کے لیے مختلف اچھی اچھی کتابوں کا انتخاب کیا کرو۔ تربیت اولاد پر کتابیں، ہماری کتاب تربیت اولاد پر بہترین کتاب ہے، وہ اس موضوع پر مختصر سی کتاب ہے، وہ کتاب آپ لے لو۔ کامیاب مسلمان اس موضوع پر ایک کتاب ہے، وہ کتاب آپ لے لو، روزانہ اس میں سے ایک ایک بات آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے خلاصہ مضامین ایک کتاب ہے، خلاصہ مضامین قرآن، روزانہ ایک ایک رکوع کا خلاصہ اس سے پڑھ لو، کچھ نہ کچھ تو قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کا نظام بدلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ مغرب سے لے کر اس وقت تک جو بات ہوئی ہیں سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے ہونے والے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ معاونین مخلصین کو، اے اللہ سب کو، اے اللہ اپنی رحمتوں سے، اے اللہ اجر سے، رحمت سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے بچوں کے والدین باہر سے تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ سب کو اجر سے، رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سب کے گھر والوں کو، اے اللہ سب کے گھر والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اے اللہ رحمتوں سے، اجر سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سب کے گھر والوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ بچیوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری اس محنت کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے، اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مخلصین معاونین، اے اللہ اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عملے کے حضرات جتنے محنت کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں محلے والے اے اللہ جو تعاون کر رہے ہیں سب کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے جتنے بھی اے اللہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اے اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔